الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج اس کی چوتھی کڑی ہے، اور پچھلی نشست کے اندر نماز کے جو شروع کا رکن ہے تکبیر تحریمہ اور قیام کا ذکر ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، اول تو چوری گناہ کبیرہ، پھر وہ بھی نماز کے اندر سے چوری۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا، نہ رکوع صحیح طریقے سے ادا کرے گا، نہ قومہ صحیح طریقے سے ادا کرے گا، نہ سجدہ صحیح طریقے سے ادا کرے گا، تو یہ بدترین چوری ہے۔ لہذا یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بنیں اور ہماری نمازوں کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کریں۔ پچھلے مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ قیام میں کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور جب قیام میں کھڑا ہو تو اس کا دوسری چیز یہ ہے کہ قرأت کرنا۔ قرأت کا مسنون اور فرض مسنون جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان قرآنی صورتوں کو پڑھنا، اور اس کا فرض درجہ یہ ہے کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا۔ لیکن قرأت کرنے کے اندر بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ قرآن شریف جو ہے ہم صحیح طریقے سے پڑھنے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ہم قرآن پڑھنے میں ایسی فحش غلطی کر دیں کہ ہماری نماز ہی خراب ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن سیکھنا اور پڑھنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر اردو کے جو الفاظ ہیں وہی قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ کچھ 7-8 الفاظ ہیں جو الگ ہیں اور جن کے پڑھنے میں تھوڑا سا مشق کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے سا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، تو ان کے اندر تھوڑی سی مشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ سیکھنا ناممکن ہو، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ نہایت ہی توجہ کی بات ہے کہ اس کے اندر ہم خاص طور پر دھیان دیں کہ ہمارا قرآن شریف درست ہو، ورنہ ہماری نمازیں ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہا اور ہا کے اندر کہ قرآن کریم میں ہے سورہ کوثر، عام طور پر ہم لوگ سب پڑھتے ہیں کیونکہ چھوٹی سورہ ہیں اور ہماری نمازیں ماشاء اللہ سے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر ہم پڑھیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بڑے ہا کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم ونحر کی جگہ، تو ونحر کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، ونحر قربانی کیجئے۔ لیکن اگر بڑے ہا کی جگہ پہ ہم ہا، چھوٹا ہا نکال دیں ونحر، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھڑک دیجئے، کہاں قربانی کرنا اور کہاں جھڑکنا۔ اسی طرح عام طور پر ہم لوگ چاروں قل پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، تو قل بڑے قاف سے ہوتا ہے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اور وہی ہم چھوٹا قاف نکالتے کل، تو کل کے معنی ہوتے ہیں کھا لیجئے۔ کتنا معنی کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے الفاظ کی درستگی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ ہم پڑھنے والے بنیں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی انسان شرم نہ کرے سیکھنے کے اندر، اپنے مقام کے اندر، مقامی جو مسجدیں ہیں وہاں کے عالم صاحب، امام صاحب، وہاں جا کر یا جہاں انتظام ہے تعلیم بالغہ کا، وہاں جا کر اپنا جو ہے قرآن شریف درست کرائے۔ اور اس میں عمر کی کوئی وہ نہیں کہ بھئی اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھے گا تم اتنے دنوں کے بعد سیکھنا شروع کیوں کیے، بلکہ ہم جس وقت بھی ہمارے دل کے اندر ایک خیال آ جائے کہ بھئی ہمیں تو اپنا قرآن درست کرنا ہے، ہم فوراً سیکھنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ اپنی مسجد میں بھی جو ہے عشاء کے بعد جو ہے 10 بجے سے جو ہے تعلیم بالغہ کا سلسلہ شروع ہے کہ 10 بجے کے بعد جو ہے بڑے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو جلسے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ پکی عمر کے ہیں، 52 سال کے، 35 سال کے، 40 سال کے، اور کچھ نوجوان بھی ہیں الحمدللہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور کچھ نہیں آتا تھا، ماحول ویسا نہیں ملا تھا، آج الحمدللہ اماں پارا شروع ہے، قرآن شریف شروع ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ قرآن شریف درست ہو، اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے رکوع کا۔ رکوع کے اندر جاتے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے سب سے اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے پچھلے مرتبہ حدیث بیان کی تھی، اس کے اندر خاص طور پر 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور 4 چیزوں کو خصوصی طور پر بتایا تھا کہ رکوع کس طرح کیا جائے، قومہ کس طرح کیا جائے، سجدہ کس طرح کیا جائے، اور جلسہ کس طرح کیا جائے۔ کہ اول تو رکوع کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک تو رکوع کا فرض درجہ، رکوع کا واجب درجہ، اور رکوع کا مسنون درجہ۔ رکوع کا فرض درجہ یہ ہے کہ ہم قیام سے جو جھکنا شروع ہوتے ہیں تو ہماری جھکنے کی جو حرکت ہوتی ہے، یہ حرکت بالکل سیدھے جا کر جب رکوع پر ختم ہوتی ہے تو اتنا جھکنا کہ ہماری کمر بالکل برابر ہو جائے، لیول میں ہو جائے، سر، کمر اور سرین یہ برابر ایک لیول میں ہو جائے، اور یہ حرکت جہاں ختم ہو جائے، یہ حرکت ختم ہونے کا نام رکوع ہے۔ تو اتنا کرنا تو فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا نہیں جھکا اور اس کا بالکل ذرا سا جھک کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا تو یہ فرض درجہ ادا نہیں ہوا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ واجب درجہ یہ ہے کہ جب یہ حرکت ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد ہم کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع کی حالت میں جھکے رہیں، یہ واجب درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا رکوع تو پورا کیا اس نے، لیکن اتنی دیر رکا ہی نہیں، تو اب اس نے یہ واجب درجہ چھوڑ دیا۔ اگر یہ درجہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑا یا ناواقفیت کی بنا پر چھوڑا، یعنی معلوم ہی نہیں تھا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، نماز کو سجدہ سہو کرنے سے بھی ادا نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کیونکہ اول تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا تو واجب چیز چھوڑ دی، تو واجب چیز چھوڑنے، جان بوجھ کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے ناواقفیت کی بنا پر، تو ایک اصول ہے شریعت کا، وہ یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں جہالت معتبر نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے کل قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے کہ اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، نہیں، سیکھا کیوں نہیں تم نے؟ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی ناواقفیت یہ اللہ کے سامنے معتبر ہوگی، شریعت میں جہالت معتبر نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام ہیں، دوسرے جانکار لوگ ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، اپنے محلے کے جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھنا ضروری تھا، تم نے پوچھے نہیں، تو یہ جہالت معتبر نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے رکوع کا اتنا درجہ نہیں کیا تو یہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، اور اگر بھولے سے چھوڑ دیا کہ بھائی چلے گئے، دھیان کہیں اور تھا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، بعد یہاں یاد آیا، تو بھائی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، یہ واجب درجہ ہے۔ سنت درجہ یہ ہے کہ ہم رکوع کے اندر جا کر اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5، 7، 9، 11 مرتبہ جو ہے سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے اندر فرمایا خیر الامور اوساطها، کہ ہر امور کے اندر جو اس کا جو درمیانی حصہ یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو نہ تو 3 کرے، نہ 9، 11 کرے، بلکہ 5، 7 کا وہ رکھے، کم از کم 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یہ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم رکوع سے کھڑے ہوں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کا جو معاملہ، اس کو کہتے ہیں قومہ کرنا، رکوع سے جو کھڑا ہونا ہے۔ تو قومہ کے اندر بھی 2 چیزیں، ایک ہے اس کا واجب درجہ، ایک ہے سنت درجہ۔ واجب درجہ تو یہ ہے کہ ہم رکوع سے جب کھڑے ہونا شروع ہوں تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا، کہ ہماری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، تو یہ سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ تھوڑا سا کھڑا ہوا اور اسی سے وہیں ٹھونگ مار کر سجدے میں چلا گیا تو یہ واجب درجہ چھوٹ گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی اگر جان بوجھ کر یہ جہالت کی بنا پر کیا، اور اگر بھولے سے کیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ یہ اس کا واجب درجہ ہے۔ اور سنت درجہ یہ ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس میں جو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ہے کہا کہ بھئی یہ جو کلمات ہیں کس شخص نے کہے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے کہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کلمے کو لینے کے لیے جھپٹ رہے، آپس میں فرشتے لڑ رہے کہ میں اس کو کلمے کو لوں گا اور اس کلمے کا ثواب لوٹوں گا۔ وہ کلمے کیا تھے کہ ہم جو عام طور پر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، تو ان صحابی نے اس کے ساتھ تھوڑے سے کلمہ اور جڑا دیا، انہوں نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ کتنا ٹائم لگا بھائی؟ 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کلمے کے ثواب کو لکھنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں لوں گا اس کلمے کو۔
تو یہ سنت طریقہ ہے کہ اتنی دیر کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر جو ہے کھڑا رہے. یہ قومے کا سنت درجہ ہے. واجب درجہ یہ تھا کہ مکمل صحیح طریقے سے کھڑا ہو جائے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جتنی دیر کا رکوع کرتے اتنی دیر کا آپ کا قومہ ہوتا، یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر اتنی دیر کھڑے ہوتے. اور کبھی کبھی تو ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول بھولتے نہیں گئے کہ بھئی سجدے میں بھی جانا ہے، اتنی دیر کھڑے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ رکوع زیادہ دیر کا کیا ہوتا. تو جتنی دیر کا رکوع ہے اتنی دیر کھڑے ہونا یہ مسنون درجہ ہے. عام طور پر جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں. تو اس میں امام صاحب تھوڑی سی مطلب سنت درجہ تو وہ بھی پورا کرتے ہیں، لیکن اتنی دیر کھڑا ہونا کہ بھئی جتنی دیر رکوع کیا تھوڑا سا ضعیفوں کی لحاظ کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم انفرادی نماز پڑھے تو اس کے اندر تو کم از کم یہ کریں کہ بھئی جتنی دیر کا رکوع ہو اتنی دیر کا قومہ ہو اور جتنی دیر کا سجدہ ہو اتنی دیر کا جلسہ ہو. اب کھڑا ہونے کے بعد جو ہے اس کے بعد قومہ ہو گیا. قومہ کرنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. تو سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر سب سے آسان بات یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ انسان کے اعضاء میں جو چیزیں زمین سے زیادہ نزدیک ہیں ان کو پہلے ٹکانا ہے. اب انسان اگر کھڑا ہوا تو سب سے قریب کون سی چیزیں؟ گھٹنا، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد جو ہے ناک، پھر پیشانی. بھئی یہی ترتیب ہے نا. تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی یہی ترتیب رکھے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں. سجدے میں جاتے ہوئے فوراً جو ہے اپنے کمر کو نہ جھکائے، بلکہ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھٹنے رکھے اور گھٹنے رکھنے تک یعنی گھٹنے جھکانے تک، یہ جو جھکانے تک اپنی کمر کو سیدھا رکھے. ایسے سجدے میں نہ جائے بلکہ اس طرح سجدے میں جائے. اور جب یہ ہم گھٹنوں کو ہم نے موڑ لیا تو پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو رکھیں. اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے یا کمر گھٹنے میں درد ہے بہت زیادہ تو ضعف تو اللہ کے یہاں بھی کمزوری دیکھی جاتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو نوجوان طبقہ ہے یا جو صحیح سالم ہے تو ان کے لیے بہتر طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں، پھر اپنے ہاتھ کو رکھیں، پھر اس کے بعد اپنی ناک کو رکھیں، پھر اس کے بعد پیشانی کو رکھیں اور اس کے بعد سجدہ کریں. سجدے کے اندر یہ ہے، اس کے اندر بھی 3 درجے میں نے بتلایا. جس طرح رکوع میں 3 درجے ہیں کہ ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے، ایک درجہ جو ہے سنت کا ہے. تو رکوع سجدے کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک تو فرض درجہ ہے کہ اپنے اس طرح جا کر اپنی سب چیزوں کو یعنی اپنے پیر کو، دونوں پیروں کو، دونوں گھٹنوں کو، دونوں ہاتھ کو اور ناک کو اور پیشانی کو ٹکا دیا. اب جب یہ ٹکا دیا زمین کے اوپر تو اس کا فرض درجہ ادا ہو گیا. واجب درجہ یہ ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک اسی حالت میں زمین پر رہے. اور سنت درجہ یہی ہے کہ کم از کم جو ہے جو تسبیحات ہیں وہ 5-7 مرتبہ پڑھ لے. سجدے کے اندر جو ہے دھیان جو نگاہ ہے، نگاہ جو سجدے کے اندر جو ناک پر ہو اور رکوع کے اندر اپنے دونوں قدم کے درمیان ہو. رکوع کے اندر ایک چیز اور رہ گئی، وہ یہ کہ رکوع کے اندر پیروں کو بہت سے میں دیکھیں کہ رکوع کے اندر پیر جو ہے موڑ لیتے ہیں. پیروں کو موڑا نہ جائے بلکہ پیر بالکل سیدھے ہو، ہاتھ انگلیاں کھلی ہو کر گھٹنوں کو پکڑ لیں اور بالکل کمر سیدھی ہو اور ہاتھوں کے اندر بھی خم نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر بھی جھکاؤ یا مڑاؤ نہ، بالکل سیدھے ہاتھ ہو، بالکل سیدھے وہ ہو. اور اس طرح اور سجدے کے اندر یہ ہے کہ اپنے جو اعضاء ہیں بالکل کھول کھول کے رکھے، انگلیاں ملی بھی ہوں اور انگوٹھے کے جو سرے ہیں یہ کانوں کے درمیان ہو اور ان کے درمیان میں اپنا چہرہ رکھا جائے. ہاتھوں پر چہرہ نہ رکھے بلکہ اس طرح ہو، کوہنیاں جو ہے بغلوں سے جدا ہو، کھول کر رکھیں اور اپنے کا سرین اٹھی ہوئی ہوں، گھٹنے کھلے ہوئے ہوں. اس طرح سجدہ کرے مرد حضرات. عورت کے لیے جو ہے وہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ بالکل زمین سے چپکی ہوئی ہو، کہ اس کے کوہنیاں اس کا جو بدن ہے وہ بالکل زمین سے چپکا ہوا ہو. یہ عورت کے لیے ہے. مردوں کے لیے ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. لیکن ہاتھ کھلے ہوئے ہونے میں میرے محترم بزرگ دوستو اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. جب جماعت کے ساتھ پڑھتے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سب ساتھ میں ہی جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ معاملہ کم پیش آتا ہے. لیکن جب سنتیں ادا کر رہے ہو، خاص طور پر جمعے کے اندر، میرے ساتھ خود یہ معاملہ پیش آیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے اندر سب بنا کر ہی سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ بھائی اذان ہوئی اس کے بعد سنت ادا کرنا، پھر دوسری اذان ہوگی اس کے بعد خطبہ ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی کچھ لوگ تھوڑا جلدی کرتے تو کچھ لوگ دیر سے. اب میں نے نماز کے بعد نیت باندھی، بغل میں ایک اور صاحب تھے، اب وہ مجھ سے پہلے سجدے میں چلے گئے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے ہاتھ پھیڑے ہوئے.
اب جو میرے سجدے کی جگہ پہ بھی اس میں بھی ان کے ہاتھ ہے. تو میں یقین جانو کہ جس وقت میں رکوع سے کھڑا ہوا چند سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں سجدہ کیسے کروں. میرے دھیان بالکل بڑھ گیا کہ سجدے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی صاحب نے، بالکل ایسے ہاتھ پھاڑے ہوئے. تو بھائی بغل دکھانا یا سنت طریقہ جو ہے وہ بعد میں کر لیں، جماعت کے ساتھ خاص طور پر یہ جب موقع نہ ہو ہلکی سی بھی ہم کھول سکتے ہیں، اس طرح کھول کر جو ہے اپنا جو ہے سجدہ ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ بھائی پڑوسیوں کو جب تکلیف اور وہ جب سجدے میں جائے تو تمہارا یا تو کوہنی اس کے منہ پہ پڑے یا اس کو سجدے کی جگہ ہی نہ ملے. تو اس طرح کی حرکت نہ ہو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں. اور سجدے کے بعد ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے جانے سے پہلے بیٹھیں. اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اور جس طرح رکوع سے اٹھنے کو قوما کہتے ہیں اور اس میں دو چیزیں تھیں، واجب اور سنت، اسی طرح جلسے کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک واجب اور ایک سنت. واجب تو یہ ہے کہ جب ہم سجدے سے اٹھنا شروع ہو تو اٹھ کر بالکل کمر سیدھی کر کے بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد بیٹھنے کے بعد اطمینان ایک بیٹھ گئے، یہ واجب درجہ ادا ہو گیا. کچھ دیر تک یعنی تقریباً 1-2-3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک بیٹھے رہیں، یہ سنت درجہ ہے. کتنی دیر؟ اور میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کا معمول تو یہ تھا کہ جتنی دیر کا سجدہ ہوتا اتنی ہی دیر کا جلسہ ہوا کرتا تھا. تو بیٹھے. اس کے اندر بھی دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھ لیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں سنت درجہ بھی ادا ہو جائے گا اور دعا بھی ہو جائے گی. اور دوسری دعائیں بھی لکھی ہیں اس کے اندر جو یاد کرنے کی، اگر یاد کر لے تو اور بہتر ہے. اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں. جب یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، اسی طرح دوسری رکعت میں مکمل کی جائے گی. لیکن جب دوسری رکعت ہم پڑھ لیں تو 4 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہے، یا 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت یعنی آخر رکعت ہو جائے گی تو قاعدہ جو ہے آخر قاعدہ ہوگا تو اس میں بیٹھنا تشہد کی مقدار بیٹھنا جو ہے فرض ہے. تو اس کے اندر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بائیں پیر کو بچھا دیں اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پہ بیٹھے اور دایاں پیر جو ہے کھڑا رکھے اور اس کی انگلیاں بھی، دائیں پیر جو ہم کھڑا رکھے اس کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوں. ہر چیز ہمارے کعبے کی طرف ہونی چاہیے. بہتر طریقہ یہی ہے جو سنت. اور انگلیاں عام طور پر جو ہے یہ اس طرح ہو کہ ہماری انگلیاں رانوں پر رکھی ہوئی ہو، ہاتھ ہمارا رانوں پر ہو اور انگلیاں گھٹنوں سے تھوڑے سے اوپر ہو، گھٹنوں پر لٹکے ہوئے نہ ہوں. ہم لوگ بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے کہ وہ گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں کہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح نہ ہو بلکہ رانوں پر ہاتھ رکھے اور گھٹنے کے قریب میں ہماری انگلیاں ہوں. اس طرح جو ہے اپنی نماز کو اطمینان کے ساتھ نماز مکمل کریں. جب ہم نماز اس طرح مکمل کرے گی تو ہماری نماز مکمل ہوگی اور جو ثواب کا وعدہ ہیں، جو اجر کا وعدہ ہیں اور جو اس پر اثرات مرتب ہوں گے ان تمام چیزوں کے اثرات ہم کو نظر آئیں گے. ورنہ کیا ہوگا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے رکوع سجدہ ادا نہیں کرتا، قرات صحیح طریقے سے نہیں کرتا، نماز کا کوئی رکن صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ نماز اس کو بددعا دیتی بھی جاتی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے خراب کرا اس طرح اللہ رب العزت تیری زندگی خراب کر دیں. اور وہ نماز پرانے کپڑے میں، کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ ہم تمام کی ایسی نمازوں سے حفاظت کرے اور ہم کے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز کا خضوع درجہ تھا کہ نماز کو ارکان، نماز کے ہر رکن کے اندر اعضائے انسان کو کس طرح رہنا چاہیے. اللہ رب العزت تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.